اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو ایک اہم دینی موضوع کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، اور یہ ذکر مبارک کس وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب ہے۔ تسبیح کی تاریخ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تسبیح بنانے کی تاریخ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تربت امام حسین کی تسبیح، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفر کے اندر تسبیح پڑھنے کا فائدہ، اور نیند سے پہلے تسبیح پڑھنا، یہ بہت سارے موضوعات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تسبیح کا ثواب اور اس کا مرتبہ وغیرہ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ تسبیح کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ تسبیح حضرت زہرا جو ایک ذکر مبارک ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور بعض روایات میں آیا کہ آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ویسے تو 100 یہ ذکر تمام ہے، لیکن بعض روایات میں ایک کلمہ مبارک جو لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے۔ تو مجموعاً یہ اس ذکر مبارک کو ہماری شیعہ اصطلاح کے مطابق تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی تسبیح ہے، لیکن میں اس کی بعد میں بیان کروں گا کہ وہ تسبیح اور ہماری تسبیح میں بنیادی طور پر بڑا فرق ہے۔ فضیلت تسبیح کے حوالے سے پہلے میں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ بہت ساری کتابیں جو جامع احادیث شیعہ کی جلد نمبر 5 میں بھی تسبیح کا تذکرہ ہے، جلد نمبر 6 کے اندر بھی، پھر 15 میں بھی، اور 22 میں بھی۔ تو چونکہ بہت سارے عوام میں یہ پراگندہ جو مطالب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان مطالب کو سارا یہاں پر جمع کریں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو سب سے پہلے جو تسبیح کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات ہیں۔ جامع احادیث شیعہ کی جلد نمبر 6 میں تسبیح حضرت زہرا کے بارے میں 33 احادیث اور روایات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اہم اسلامی موضوع ہے، اور اس کی کتنی فضیلت اس ذکر مبارک کی۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ جو ذکر مبارک ہے، اس کی فقہی حوالے سے، شرعی حوالے سے کیا عظمت اور فضیلت ہے، پہلے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات بیان کروں۔ اصول کافی کے اندر یہ روایت جلد نمبر 3 میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے کہ ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ علیہ السلام ولو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تسبیح فاطمہ زہرا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے۔ اس قدر یہ عظیم عبادت ہے کہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بڑا اور افضل ذکر ہوتا تو پیغمبر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، جو انبیاء کی یادگار ہے، یادگار انبیاء ہے، اس کو جو پیغمبر اکرام اسلام نے تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا، تو وہ تسبیح یہ مبارک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین مومنین اس کی ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے فخر و زینت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ نام مبارک، ان کا یہ ذکر مبارک ہمارے لیے افتخار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی افضل ذکر ہوتا تو پیغمبر گرامی اسلام اس ذکر کو ہدیہ کرتے بی بی دو عالم کو۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ایک ذریعہ ہے کہ اس سے بڑا ذکر گویا
پیغمبر کی بارگاہ میں تھا ہی نہیں کہ جو آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے، اور ایسا پیارا تحفہ پیغمبر گرامی اسلام نے دیا اپنی پیاری بیٹی کو کہ نہ صرف مومنین اس ذکر مبارک کو پڑھتے ہیں بلکہ اہل سنت بھی اس ذکر مبارک کے پابند ہیں، اور الحمدللہ جیسی تسبیح شیعوں کے اندر رائج ہے ایسی اہل تسنن کے اندر بھی یہ تسبیح مبارک رائج ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ تحفہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا، لیکن اصل تسبیح وہ پڑھتے ہیں۔ میں اسے بخاری کی روایت بھی بعد میں بیان کروں گا، ہمارے جہاں پر یہ فرق ہمارے تسبیح اور اہل سنت کے ہاں جو تسبیح ہے اس میں فرق کی جو گفتگو ہوگی تو وہاں پر میں بخاری کی روایت کو بھی بیان کروں گا، لیکن امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا تحفہ تھا ہی نہیں۔ خوب پیغمبر کی عظمت اس قدر واقعا عظیم ہے کہ دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو جو ذکر عطا فرمایا اور ایک ہدیہ جو دیا، تحفہ جو دیا، وہ ایسا تحفہ دیا جو صنف نسوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اب اگر بیٹی کو بول دیتے بیٹی تم جو ہے صدقہ زیادہ دیا کرو، وہ صدقہ دے گی تو وہ ظاہر شوہر کے مال سے دینا پڑے گا، تو وہ تو صنف زنان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ یا فرض کریں آپ بول دیتے بیٹی تم جو ہے وہ روٹیاں پکا پکا کے صدقہ دیا کرو، مثال دے رہا ہوں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ باہر ان کے ساتھ جو ہے نا جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو وہ نہیں کر سکتی۔ اگر کہتے تھے بیٹی تم 500 رکعت نماز پڑھ لیا کر، تو بھی اٹھک بیٹھک جو ہوتی ہے عورت کی ذات کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے نا عورتوں کے لیے اگر فاطمہ زہرا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن فاطمہ زہرا جو قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ مومنین کی مردوں کی بھی سردار ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو پیشوا ہیں وہ حضرت زہرا عورتوں کی پیشوا ہیں۔ تو اگر حضرت بولتے ہیں کہ بیٹی تم 500 رکعت نماز پڑھا کرو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک صنف نسوان کے ساتھ مناسبت رکھنے والی عبادت نہیں ہے۔ صنف نسوان کے ساتھ جو مناسب ترین جو عبادت ہے وہ ہے ذکر اللہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بہت ہی چلنے والی زبان عطا کی ہے جو بہت زیادہ چلتی ہے، اور بہت زیادہ ان کی بحمد اللہ تعالیٰ اس جہاز سے ان میں ایک قدرت و توانائی جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا عطا کی ہے وہ مردوں کو اس کے برابر نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے ایسی چیز اپنی پیاری بیٹی کو ہدیہ عطا فرمائی کہ جو صنف نسوان کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، ذکر اللہ پڑھنا، ذکر پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو یہ ذکر اور ان کی زبان جو ہے وہ لسان ذاکر ہوتی ہے، تو اس کو پیغمبر گرامی اسلام نے اسی صنف کے ساتھ مناسب عبادت کو ہدیہ کیا اپنی پیاری بیٹی کو، ورنہ 500 رکعت نماز بھی کی جا سکتی تھی، لیکن وہ صنف نسوان کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ ہدیہ عطا فرمایا، اور ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کی عبادت کا متمم بن جاتا ہے یہ ذکر فاطمہ زہرا۔ میں ابھی آگے روایت بیان کروں گا، اتنا یہ باعظمت ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو نماز کے اندر تمہاری نماز کے اندر جو نقص عیب ہے، میں روایت انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا، وہ نقص و عیب جو ہماری عبادت کے اندر ہیں، جس نماز کے بعد ہم تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں گے وہ نماز قابل قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اس ذکر مبارک کی برکت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اپنے حبیب کا یہ تحفہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نماز اور تسبیح فاطمہ زہرا کو بالکل ایسا جڑواں بنا دیا۔ کوئی نماز شیعہ کی نماز تسبیح سے خالی نہیں ہے، سنی کی نماز تسبیح سے خالی نہیں ہے، بحمداللہ تعالیٰ ایسی عبادت بن گئی کہ قیامت تک یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہو گئے۔ ہر مسلمان، ہر متدین کے بعد تسبیح بھی ہوتی ہے اور وہ تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، یہ روایت بھی اصول کافی کے اندر ہے کہ جناب ابو خالد قمات کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہر دن میں میری نظر میں ہر دن میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا میرے لیے ہر دن میں 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ امام صادق علیہ السلام اپنی جدہ
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ اس ذکر مبارک جو ہدیہ پیغمبر اکرام اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو دیا، قیامت تک وہ ہدیہ اسلام کی زینت بن گیا، نماز کی زینت بن گیا، تو فرمایا کہ میرے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھوں۔ 1000 رکعت پڑھنا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 رکعت کے برابر بھی نہیں کہہ رہے، میں حضرت فرما رہے کہ 1000 رکعت سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے۔ تو ہو سکتا ہے 10,000 رکعت ہو سکتا ہے 20,000 رکعت۔ 20,000 رکعت پڑھنے سے بھی میری نظر میں جو محبوب ترین عمل ہے وہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کروں۔ اور ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ جمعہ کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک وظیفہ ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اس حوالے سے حدیث ہے کہ یہ جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو آپ ذاکر، ذکر اللہ زیادہ کرنے والے آپ کس طرح سے بنیں گے؟ فرمایا کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا یہ ذکر اللہ الکثیر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا گویا جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ سورہ جمعہ کی اس آخری آیت کے مصداق ہوتے ہیں کہ جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد رکھو، اس کا جو مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ 100 تسبیحات ہیں جو پیغمبر اکرام اسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ فرمائی۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت میں سے ہے کہ اس ایک ذکر مبارک کے ذریعے سے ہم دن میں 5 نمازوں کے بعد 5 تسبیح پڑھتے ہیں، گویا 500 ذکر ہم نے پڑھے، اور اس 500 ذکر کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ گویا آپ نے ذکر اللہ کثیراً بہت اللہ تعالیٰ کو آپ نے یاد کیا ہے۔ اور جناب اسماعیل ابن عمار روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذکر اللہ ذکراً کثیرا، دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ کو یعنی بہت زیادہ یاد کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا اس بہت زیادہ یاد کرنے کی حد کیا ہے کہ اگر ہم 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، 2000 مرتبہ روزانہ کتنا یاد کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پیغمبر اکرام اسلام نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہ تسبیح یاد دی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو جو شخص بھی دن اور رات میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا یعنی عجب کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم تو 500 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں 500 ذکر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ان لوگوں میں سے شمار کر لیتا ہے برکت حضرت زہرا میں کہ گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ ایک اور روایت میں بھی جناب زرارہ اور حمران دونوں بھائیوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھتا ہے تو گویا اس نے ذکر اللہ ذکراً کثیرا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے کہ جو ہمیں روایات کے اندر ہمارے پاس آئی ہے۔ اب اس کے آداب میں سے جو ایک ادب ہے وہ اس کی توجہ کرنا اس کی طرف جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ چونکہ یہ جو تسبیح حضرت زہرا ہے آپ کی نماز کا یہ متمم ہے، آپ کی نماز کا گویا تتمہ ہے، یعنی گویا آپ نے اس ذکر مبارک کو اس طرح سے وصل کرنا ہے نماز کے ساتھ کہ بالکل نماز اور اس ذکر میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ لہذا روایات میں آئے کہ جس حالت میں آپ تشہد پڑھتے ہیں اس حالت سے تغییر دینے سے پہلے آپ یہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں، کہ اگر اس حالت کو تغییر دینے سے پہلے آپ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی گویا آپ اسی حالت میں بیٹھے رہیں جس میں آپ نے نماز کو تمام کیا ہے، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد جو پہلے تکبیرات پڑھتے ہیں 3 تکبیرات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں،
پھر اپنی حالت کو تغییر دیں، تاکہ یہ جو آپ کا جو نماز کا جو تتمہ تھا اس ذکر مبارک کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نماز میں کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ آپ حرکت کرنے سے پہلے اگر آپ یہ ذکر مبارک پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے، حرکت کرنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کم ثواب ہوگا۔ تو حرکت کرنے سے پہلے اگر اسی حالت میں تشہد پڑھنے کے بعد اسی حالت میں رہیں اور یہ ذکر مبارک پڑھیں، تسبیح بی بی دو عالم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور کوئی جو ہے نا ذکر کی آپ کو ضرورت نہیں، خود اس ذکر مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روایت جو ہے وہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب من لا یعذر الفقیہ کے اندر نقل کی ہے، اور قاضی نعمان نے دائم الاسلام میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح الانوار جو سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک اور روایت جس کو سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبداللہ ابن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہر واجب نماز کے بعد اپنی حالت کو تغییر دینے سے پہلے اگر کوئی شخص ہر واجب نماز کے بعد جس حالت میں تشہد پڑھے اسی حالت میں الحمدللہ برقرار ہے، اگر آپ کو مجبوری ہے، آپ کے ٹانگوں میں درد ہے، آپ کو گھٹنے میں درد ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام جو نارمل انسان ہے ان کو چاہیے کہ جب تک وہ ذکر تسبیح کو تمام نہ کر لیں اپنی حالت کو تغییر نہ دیں، اسی حالت میں جس میں آپ نے تشہد پڑھا اور نماز کو تکبیرات پڑھی اور نماز کو تمام کیا ہے تو اسی حالت میں ہی بحمد اللہ تعالیٰ آپ تسبیح پڑھیں۔ اگر اس حالت میں آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو ایک اضافی ثواب بھی ملے گا۔ ایک تو ثواب یہ ہو گیا اضافی ثواب، جو اصل تسبیح کا ثواب تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ حالت کو تغییر دینے کے بعد آپ پڑھتے ہیں چاہے حالت کو تغییر دینے کے سے پہلے پڑھتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو ثواب اصل جو تسبیح کا ثواب ہے، لیکن اگر حالت تغییر دینے سے پہلے اس حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں ایک تو یہ کہ آپ کا اضافی ثواب ہوگا کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسرا آپ کے لیے اضافی ثواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ حدیث فلاح السائل میں سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام فی دبر المکتوبۃ من قبل ان یبسط رجلیہ، یعنی اپنی وہ ٹانگوں کو جابجا کرنے سے پہلے اگر تسبیح بی بی دو عالم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت کی بارگاہ میں جناب مسعدۃ ابن صدقہ بھی تھے قرب الاسراد میں، یہ روایت ہے، اور جناب حمزہ ابن حمران بھی آپ کے اس محفل میں اس وقت موجود تھے۔ تو جناب مسعد ابن صدقہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز کو تمام کرنے کے بعد، نماز صبح کو تمام کرنے کے بعد اپنی حالت کو تغییر نہ دے اور تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پہلے وہ تسبیح میں پہلے تکبیر پڑھنا ہے، پھر حضرت نے وہاں اس مجلس کے اندر سوال تو کیا جناب راوی ہے مسعد ابن صدقہ، لیکن حضرت نے جناب حمزہ ابن حمران کو خطاب کر کے فرمایا کہ حسبک بہا یا حمزہ، اے حمزہ تیرے لیے ایک افضل ترین عمل کے لیے یہی کافی ہے کہ تم یہ فاطمہ زہرا کے ذکر مبارک کے اوپر جب وہ مقید اور پابند رہو۔ ایک اور روایت میں جناب فقہ الرضا کے اندر یہ روایت ہے کہ اس میں ہے کہ ہر نماز فریضہ کے بعد مومن کو چاہیے کہ وہ تسبیح فاطمہ زہرا کو نہ چھوڑے، کہ اپنی جگہ کو تبدیل کرنے سے پہلے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اصول کافی کے اندر ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ جو میں نے پہلے کہا کہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہیے، تو اس روایت کے اندر اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ 342 میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی فریضہ نماز کے بعد تسبیح پڑھے
تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ذکر بابرکت کے برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ بعد میں استغفار بولے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس روایت کے اندر تھا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بولے، اور اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ یعنی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ بھی بول لے اور تسبیح کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ استغفر اللہ بھی بول لے۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ زبان پر تم سمیتو 100 ہیں، زبان میں تو ہم 100 گنتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب میزان اعمال میں ان کو رکھا جائے گا تو 100 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ رب العزت اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو گویا اس کے لیے 100 پڑھے ہیں لیکن میزان میں 1000 لکھے جائیں گے، اور شیطان کو اس تسبیح پڑھنے والے سے دور کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو اس سے راضی کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مرتبہ ہے اس ذکر مبارک کا۔ اور ایک اور راوی ہیں جناب ابو ہارون المکفوف، یہ نابینا تھے، حضرت امام صادق کے بہت ہی مخلص عظیم ترین مخلصوں میں آپ کے وہ صحابی تھے کہ جب ایک شخص خراسان سے آیا، اس نے کہا جب رسول اللہ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں مجاہد ہیں جو آپ کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیٹھو میرے پاس۔ تو ایک دفعہ تندور جلایا گیا، اب شام کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تندور جلایا گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو یا نہیں ہو؟ تو اسے کہا جب رسول اللہ میں بھی انہی میں ہوں، میں بھی آپ کے جانثاروں میں سے ہوں، آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تندور ہے ابھی جل رہا ہے، گرم تندور ہے، اس کے اندر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چھلانگ مارو۔ تو وہ تیار نہیں ہوا کہ جب رسول اللہ تو آپ آگ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آئے نا، کہ آگ میں جانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں تھوڑی دیر گزری کہ جناب یہی ابو ہارون جن کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ تشریف لے آئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہارون، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ جو تندور سامنے جل رہا ہے اس کے اندر چھلانگ مار دے۔ تو ابو ہارون نے اسے کوئی بات بھی نہیں سنی، کوئی پوچھا بھی نہیں کہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو جناب ابو ہارون جو نابینا صحابی تھے تو انہوں نے فوراً آگ کے اندر جو ہے وہ اس تندور کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب وہ پریشان، وہ جو خراسانی آیا ہوا تھا، خراسان پرانے زمانے میں افغانستان اور موجودہ ایران کا جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ مشہد کی طرف، اس کو خراسان بولتے تھے۔ سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں، کرغیزستان، قزاقستان، یہ سارے ان علاقوں کو خراسان بولتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو وہ خراسانی اب تڑپ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کہ کیا ہوگا۔ حضرت باتیں کرتے رہے اس کے ساتھ، اس کے علاقے کے حال احوال پوچھتے رہے۔ تو اتنی دیر میں کافی دیر جب گزر گئی تو امام نے کہا چلو اس کو دیکھتے ہیں، ابو ہارون مکی کو دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ گئے تو الحمدللہ دیکھا کہ اندر تندور کے اندر تو کلو گلزار بنا ہوا ہے اور وہ اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے اس خراسانی سے کہا کہ وہاں پر جو تم کہہ رہے لاکھوں آدمی تلواریں لے کے آپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہیں، کہ ان میں سے کتنے آدمی اس جیسے ہیں؟ یہ نابینا میرا صحابی ہے۔ تو کہا کہ جب رسول اس جیسے تو ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ابو ہارون مکی جو نابینا تھے، مکفوف یعنی نابینا تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے فرمایا، ایسا مخلص صحابی کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے، البتہ وہ ابو بصیر کی روایت ہے، ابو بصیر کا بھی ذکر آیا تو میں اندر بیان کروں گا۔ تو حضرت ابو ہارون مکی یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو، ہم اہل بیت اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کا اسی طرح سے حکم دیتے ہیں تسبیح پڑھنے کا جیسے ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے بیٹا نماز پڑھو،
ایسے ہی بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد بیٹا تم نے تسبیح بھی پڑھنی ہے، اور فرمایا کہ اے ابو ہارون تم بھی اس کے اوپر پابند رہو، فلزم ہو تو پابند رہو، کہ جو بھی اس کے اوپر پابند رہے گا تو لم یلزم ہو عبد فشکا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پابند ہو حضرت زہرا کی تسبیح کا تو وہ بدبخت ہو جائے اور شقی ہو جائے اور مستحق جہنم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تسبیح فاطمہ زہرا کے بارے میں جو اس کا تاریخچہ ہے میں پہلے وہ تھوڑا سا بیان کروں گا، پھر مزید جو باتیں ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ ایک جو حصہ ہے ہماری روایات میں، بہت بڑا ایک حصہ جو روایات کے بارے میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس طرح سے یعنی شیعہ روایات کے اندر بھی یہ مطلب آیا اور اہل سنت کی روایات کے اندر بھی یہ مطلب آیا ہے کہ بعض غلام جناب پیغمبر اکرم کے پاس جنگ میں فتح ہو کر آئے، یا ایک روایت دامن اسلام کی روایت میں کہ کسی عجمی بادشاہ نے کچھ غلام بھیجے تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین نے حضرت فاطمہ کو بولا کہ بہت سارے غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تو آپ جا کے رسول اللہ سے مدد مانگیں اور رسول اللہ جو آپ کو ایک غلام یا کنیز دے دیں تاکہ گھر میں کام کرنے کے لیے آپ کی کچھ مدد ہو جائے۔ تو جب فاطمہ زہرا ان کے پاس تشریف لے گئیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو غلام تو ہدیہ نہیں کیا اور فرمایا کہ اے بیٹی میں تجھے کوئی ایسی چیز یاد نہ دوں کہ جو تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہو، بلکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خیر ہو۔ کہ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کوئی تحفہ مجھے دے دیں تو میں اس بات کے اوپر بہت خوش ہوں۔ تو حضرت نے اس وقت جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی یہ تسبیح عطا فرمائی ہے جو نماز کے بعد تسبیح ہم پڑھتے ہیں، بِعَقِبِ كُلِّ صَلَاةٍ وَنُصِبَ إِلَيْهَا، چونکہ ہر نماز کے بعد آپ نے کہا تھا بیٹی ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا، لہذا حضرت فاطمہ زہرا جو ہے اس کے اوپر پابند ہو گئیں، تو جس کے نتیجے میں یہ تسبیح جو ہے آپ کے نام سے منسوب ہو گئی، تسبیح زہرا کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اب دیکھیں میں جو اصل جو روایت ہے وہ کب یہ تسبیح آپ کو پیغمبر گرامی اسلام نے ہدیہ فرمائی اس کے بارے میں پہلے میں ایک روایت بیان کروں گا تاکہ واضح ہوں کہ یہ ذکر مبارک کب آپ کو ملا ہے۔ بلکہ اس روایت سے بھی پہلے میں ایک اور روایت جب بیان کروں گا۔ یہ روایت امالیہ اس کے لیال الاخبار کی جلد نمبر 3 کے اندر یہ روایت ہے، جہاں پر باب ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں لیال الاخبار ایک جو وہ کتاب ہے ہماری شیعوں کی، بہت ہی لطیف اور بہت ہی بہترین روایات ہے اس کتاب شریف کے اندر۔ تو اس میں تسبیح فاطمہ زہرا کا ایک تاریخچہ وہاں پر لکھا ہوا ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے، نہ وسائل کے اندر، نہ مفاتیح کے اندر، نہ بہار کے اندر، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے سے اب ان کا تو مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں شاید مجھے یہاں پر بھی مل جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے تسبیح فاطمہ زہرا پیغمبر گرامی اسلام اس کو ذکر فاطمہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک ہوگی 9 سال، تو دوسرے سال میں جب پیغمبر گرامی اسلام جب تشریف لائے مدینہ میں تو دوسرے سال میں آپ کی عمر مبارک ہوگی 9 سال، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ اب آپ کی بیٹی 9 سال کی ہو گئی، لہذا اب آپ اپنی بیٹی کے جنم نکاح کا اعلان کریں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مناسب آدمی ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جبرائیل کے حکم کے مطابق اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کی ابھی شادی کرنا چاہتی ہوں، جو 9 سال کی ہو گئی، لہذا میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر 1700 آدمی آئے فاطمہ زہرا کے خاصگاری کے لیے، جو صحابہ اور مختلف لوگ تھے، جو بزرگان تھے، وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی جب مجھے عنایت کر دیں، مجھے عنایت کر دیں، بس اس قسم کے۔ ان آنے والوں میں سے ایک جو ہے وہ جناب عبد الرحمن ابن عوف پیغمبر کے مشہور صحابی ہیں، 6 نمبر کے اوپر اسلام لائے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اتنا جہیز دوں گا کہ کسی عرب نے دیکھا سنا نہیں، اور میں جو ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ مثلا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گھوڑے، بکریاں
اور خچر اور گائے اور ایسے اموال دوں گا کہ جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں، صرف آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ تو پیغمبر اکرام اسلام نے اور کہا کہ میں مصری کپڑوں کو بھی جو ہے نا وہ لدے ہوئے مصری کپڑے کے اونٹ بھی آپ کے بیٹی کے جہیز میں دوں گا۔ کپڑا اس زمانے میں بہت مہنگا تھا، عرب کے اندر کپڑا بہت مہنگا تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو پیغمبر اکرام اسلام سخت غضبناک ہوئے، کہا کہ تم میری بیٹی کو اپنے مال کے ذریعے خریدنا چاہتے ہو؟ تو حضرت وہیں پر جہاں بیٹھے تھے تو خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑے بہت کنکر وغیرہ جو تھے وہاں پر وہ ریت کے مٹی کے جو ہیں اٹھا کے حضرت نے دیے، جو تھوڑے تھوڑے سنگریزے جو پڑے ہوئے تھے ایک مٹھی میں حضرت نے پکڑ کے اس کو دیے، کہا یہ بھی اپنے اموال کے اوپر اضافہ کرو۔ جب وہ سنگریزے حضرت کے دست مبارک میں آئے تو کوئی مروارید بن گیا، کوئی لؤلؤ بن گیا، کوئی مرجان بن گیا، کوئی یاقوت بن گیا، کوئی یہ جواہرات بن گئے، اور حضرت غصے میں آ کے اس کے منہ کے اوپر مارے، کہا یہ بھی اپنے مال کے ساتھ جو تم اضافہ کر لو، سمجھ دو کہ تم میری بیٹی کو خریدنا چاہتے ہو۔ تو پھر جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو بیٹی کا رشتہ جو ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب اتنے خاصگار اگر 1700 آدمی ایک ہفتے کے اندر پیغمبر کے پاس ہر آدمی آ رہا ہے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا میرے ساتھ شادی کر دیں۔ تو پیغمبر تو ہر ایک کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ تو جبرائیل آئے، کہا کہ اب جو ہے وہ زہرہ ستارہ آئے گا فاطمہ زہرا کے، اور جس کے گھر میں زہرہ ستارہ اترے گا اس کے ساتھ فاطمہ زہرا کی شادی ہوگی۔ تو پیغمبر اکرام اسلام نے اعلان کیا کہ اس فلان شب جمعہ میں زہرہ ستارہ جو آسمان سے آئے گا اور جس گھر میں اترے گا اس کے ساتھ میری پیاری بیٹی کی فاطمہ زہرا کی شادی ہوگی۔ اب وہ صحابہ اب ایک ہفتے پہلے سے اعلان ہو گیا کہ بھئی اگلے جمعے کو یہ زہرہ ستارہ آئے گا۔ اب صحابہ ہر بندہ تیاری کر رہا ہے، ہر بندہ جو ہے اپنے گھروں کی صفائی کر رہا ہے، صاف ستھرا کر رہا ہے کہ شاید یہ ہمارے گھر چمکتے ہوں گے تو دیکھ کے زہرہ ستارہ ہماری طرف ہی آ جائے گا۔ تو وہ ساری رات جیسے انتظار میں، تو جب آدھی رات گزر گیا، پوری رات کوئی سویا ہی نہیں اس رات میں انتظار میں، آدھی رات گزر گئی تو پیغمبر اکرام اسلام اپنے چھت کے اوپر تشریف لے گئے، کہا کہ اب زہرہ ستارہ آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد، تو بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ بھی آپ کے پیچھے گئیں اور چھت کے اوپر جائے وہ بی بی دو عالم بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اب آدھا گھنٹہ عبادت میں گزر گیا۔ جب آپ چھت کے اوپر تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ نیچے آنا شروع ہوا، اور وہ اوپر بڑا تھا اور جو نیچے آتا جا رہا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اوپر آ کے وہ معمولی ایک فٹ بال کے اندر برابر ہو گیا، اور اتنا نور مدینے کے اوپر آیا اس ستارے کی وجہ سے کہ مدینے میں سورج کی روشنی بھی اس قدر شدید روشن نہیں ہوتی جتنا اس ستارے کا نور بحمد اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کے لیے ظاہر ہوا۔ اب جب وہ ستارہ آسمان سے زمین کی طرف آنا شروع ہوا تو بی بی دو عالم نے سلام اللہ علیہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ذکر پڑھنا شروع کیا۔ 34 مرتبہ جب حضرت نے یہ ذکر مبارک پڑھا تو وہ ستارہ آ کے 7 مرتبہ اس نے پورے مدینے کے اوپر ایسا طواف کیا، چکر لگایا کہ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ بس وہ ستارہ ایسا تھا سیدھا آ کے علی کے گھر میں اتفاقاً گر گیا، ہمارا گھر وہاں پر ہوتا تو ہمارے گھر میں گر جاتا، نہیں، اس نے 7 مرتبہ پورے مدینے کا طواف ایسے چکر لگانے کے بعد پھر وہ آیا اور علی ابن ابی طالب کے چھت کے اوپر گرا، اور چھت سے گر کر خود آپ کے جو گھر کے اندر جو کمرہ تھا اس میں چلا گیا اور امیر المومنین کے اوپر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، سلام کیا۔ تو جب یہ آ رہا تھا ستارہ تو اتنا نور ظاہر ہوا مدینے والوں کے لیے کہ مدینے والوں نے تو اتنا شدید نور دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو بی بی دو عالم پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اللہ، تیری کیا قدرت ہے، تیرے کیا تعجب ہے اس بات پر۔ اب جب ستارہ جب وہ چکر لگانے کے بعد مولا علی کے گھر میں وہ مستقر ہوا تو اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اللہ کے شکر کی، یا اللہ بالآخر کسی نے تو میرا شوہر بننا ہی تھا، تو یا اللہ تو نے میرا شوہر علی ابن ابی طالب کو میرا شوہر بنایا، کسی اور کو میرا شوہر نہیں بنایا۔
تو اس پہ میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو آپ نے 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں تو تیزی سے کہہ رہا ہوں، شاید بی بی دو عالم کتنے فاصلے کے ساتھ کہتی ہوں گی۔ تو 33 مرتبہ جب بی بی دو عالم نے الحمدللہ کا ذکر مبارک پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ علی بن ابی طالب کے ساتھ قرار پائے، کسی اور آدمی کے ساتھ قرار نہیں، جس کے گھر میں نازل ہونا تھا تو مجھے تو قبول کرنا پڑنا تھا۔ تو پھر جب حضرت نے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، اب اس ستارے نے ایک مرتبہ پرواز کرنا شروع کیا۔ اس قدر شدت کے ساتھ دھواں اور گرد و خاک مدینے کی اس ہوا میں، جیسے آج کل آپ میزائل چھوڑتے ہیں تو کس قدر دھواں وہاں سے نکلتا ہے اور مٹی اڑتی ہے، اس قدر شدت کے ساتھ مدینے کے اندر وہ دھواں اور وہ اٹھا کہ ستارے نے پرواز کرنا شروع کی، پورا مدینہ لرز گیا، پورے مدینے کے اندر جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا اور ستارے نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف پرواز کرنا شروع کی۔ تو اس وقت بی بی دو عالم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کرتے ہوئے، تعجب کرتے ہوئے، یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ جب آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا، وہ ستارہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور دور چلا گیا۔ تو یہ جو ہے ایک تاریخچہ ہے کہ یہ ذکر مبارک، اب یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ 2 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ 2 ہجری سے، اگرچہ پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کو ابھی یہ تحفہ نہیں دیا تھا تسبیح فاطمہ زہرا کا، لیکن حضرت نے وہ جو فطرت الہی کے مطابق حضرت بھی ان چیزوں کو جانتی تھیں، تو آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، اس نعمت عظمیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرا شوہر علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے، اور 33 مرتبہ اللہ کی عظمتوں کے اوپر، یا رب العالمین تو کتنا پاک و پاکیزہ ہے، تو کیا شان والا ہے۔ 33 مرتبہ جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو ستارہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ تو یہ جو مناسبت ہے اس ذکر مبارک کی، البتہ اس میں یہ آپ نتیجہ نہ نکالیں کہ گویا بی بی دو عالم کو ابھی پیغمبر اکرم نے تعلیم دے، وہ ہدیہ پیغمبر نے بعد میں عطا فرمایا، لیکن یہ کہ یہ عمل مبارک اس وقت بی بی دو عالم کی اپنی زبان مبارک سے بے اختیار جاری ہوا۔ لہذا یہ جو اذکار ہیں، دیکھیں اذکار بھی حضرت نے اسی سند کے ساتھ اسی ترتیب سے پڑھے جو تسبیح فاطمہ زہرا کے اندر ہیں، اور یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، لیال الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ 413 اور 414 کے اوپر یہ روایت ہے جو انہوں نے وہاں پر بیان کی ہے۔ اب جو روایات میں حضرت نے جو تحفہ دیا اپنی پیاری بیٹی کو، یعنی اس کے بارے میں جو سب سے بہترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی دو عالم، اس میں یہ نہیں ہے کہ کس سال میں حضرت نے تحفہ اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا، لیکن اس الفاظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا سال بنتا ہے تقریباً۔ فرمایا کہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ جب وہ تسبیح پڑھتی تھی تو آپ کے پاس ایک دھاگے کی، ایک رسی کا آپ نے اس کو باندھا ہوا، تو اس کے اوپر 34 گرہ آپ نے لگائی ہوئی تھی، تو 34 گرہ لگائی ہوئی تھی، لہذا بی بی دو عالم اس کے اوپر یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی، اپنے ہاتھ میں چلاتی رہتی ہیں اور وہ موٹی موٹی گرہ لگائی ہوں گی۔ تو وہ حضرت نے پھر جب جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو بی بی دو عالم گئیں، آپ کی قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر لائیں اور وہاں سے اس سے آپ نے تسبیح بنائی، اور جب بی بی دو عالم نے تسبیح بنائی تو اس سے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ وہ دیکھ کے تسبیح بنانا شروع کر دی۔ خوب پھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پھر وہاں سے حضرت حمزہ کی جو تربت سے مٹی لینے کا وہ رواج ختم ہو گیا، تو پھر سارے کے سارے جو مومنین تھے وہ کربلا کی مٹی سے اپنی تسبیح بناتے تھے، اور اب جو سیرت جو بن گئے وہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک سے مٹی لینا سیرت نہیں ہے، بلکہ اب جو سیرت بن گئے مومنین کی وہ قبر مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیرت بن گئی ہے۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کم از کم 3 ہجری سے پہلے آپ کو پیغمبر گرامی اسلام نے عطا فرمائی، کیونکہ 3 ہجری میں 7 شوال کو یا 15 شوال کو، 2 قول ہیں، واقعی نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر جب وہ 7 شوال کو ہوئی،
اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ 15 شوال کو ہوا، تیسرے سال میں وہ غزوہ احد تیسرے سال میں ہوا، اور حضرت حمزہ جو ہے یا 7 شوال کو شہید ہوئے یا 15 شوال کو شہید ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا نے تسبیح بنائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدیہ پیغمبر گرامی اسلام نے غزوہ احد سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جو روایات ہیں کہ جن میں آیا کہ پیغمبر گرامی اسلام وہ غلام آئے اور غلاموں کو مانگنے کے لیے بی بی دو عالم کی، وہ روایت میں بیان کروں گا۔ ظاہراً ان کی جو توجیہ وہ یہ کہ چونکہ 2 مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کو اپنی پیاری بیٹی کو تسبیح فاطمہ زہرا عنایت فرمائی، ایک یہ کہ جہاں پر آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، اور ایک جہاں پر سونے کے وقت آپ تسبیح پڑھیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نماز کی جو تسبیح ہے وہ یعنی غزوہ احد سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا فرمائی، اور نماز کے ٹائم میں جو تسبیح پڑھنا ہے وہ آپ نے بعد کے زمانے میں شاید 5 ہجری میں شاید 6 ہجری میں جہاں پر وہ جو غلاموں کا جو سلسلہ ہے اس وقت جو ہے عنایت فرمائے۔ اگرچہ بعض روایت میں یہ آیا کہ غلاموں کے آنے کے بعد جو ہے وہ تسبیح آپ کو پیغمبر گرامی اسلام نے عطا فرمائی۔ جب بی بی غلام مانگنے کے لیے گئیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایسا ذکر یاد نہ دوں جو خیر لک من الدنیا وما فیہا، ایسا ذکر یاد نہ دوں جو تمہارے لیے دنیا اور وہ ما فیہا سے بہتر ہو، دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہو۔ ذالک خیر من الدنیا وما فیہا، ایسا ذکر یاد نہ دوں۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجھے اور زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ اے بیٹی پھر تم جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے اس ذکر مبارک کو پڑھا کرو۔ تو یہاں حضرت فاطمہ زہرا اس کے اوپر پابند ہوئیں، لہذا یہ تسبیح جو ہے آپ کی طرف منسوب ہو گیا، آپ ہر نماز کے بعد یہ پڑھتی تھی۔ تو یہ غلاموں کا جو تذکرہ ہے، یہ غلاموں کا جو تذکرہ ہے یہ یقینی طور پر بعد کے زمانے کا ہے، جبکہ اس روایت میں جو حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی دو عالم میں حضرت حمزہ کی قبر شہادت سے پہلے تسبیح بنائی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عطا ہوئی ہے وہ یقینی طور پر دوسرے سال کے اندر ہوئی ہے یا پہلے سال کے اندر ہی پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا فرمایا۔ اب آپ نے حضرت حمزہ کی قبر سے جب تسبیح بنائی تو اس سے مسلمانوں بھی ان کی دیکھا دیکھی بنانا شروع کر دی، دیگر مومنین نے بھی بنانا شروع کر دی۔ تو یا کم از کم مومنات نے تو بنانا شروع کی ہوگی، جو آپ کے پاس تشریف لاتی تھی، مومنات جو ملنے کے لیے جاتی تھیں، تو ان بی بی دو عالم کو دیکھ کے انہوں نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تو ظاہراً مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ عنایت ہوئی، ایک مرتبہ نماز کے لیے وہ غزوہ احد سے پہلے، اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ سونے کے لیے جو آپ نے تعلیم دی ہے۔ دونوں میں تسبیحات میں فرق ہے۔ تو وہ ظاہراً ایسا ہے کہ وہ 5-6 ہجری میں عنایت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی بہت سارے جو مطالب ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بعد والے پروگرام میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں کہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ نے جو تسبیح بنائی تھی تو وہ نیلے رنگ کی تسبیح تھی، نیلے رنگ کا دھاگا تھا، لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جب تسبیح میں کوئی دھاگا ڈالنا ہو تو نیلے رنگ کا دھاگا جب استعمال کریں۔ تو یہ بھی ایک روایت میں کہ خود جو حضرت نے جو رسی بنائی تھی، جو حضرت حمزہ کی شہادت سے پہلے بنائی ہوئی تھی، تسبیح جو مبارک بنائی ہوئی تھی، تو وہ نیلے رنگ کے آپ کا دھاگا تھا، اس کے اوپر گھرا لگائی ہوئی تھی اور آپ اس طرح سے پڑھتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ نیلے رنگ کے بارے میں بہرحال میں نے روایت پڑھی تو نہیں ہے، لیکن سنی ہے کہ ملائکہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہے وہ نیلا رنگ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا ایک اور روایت میں کہ سبز رنگ کی طرف نگاہ کرنا اور آسمان کی طرف، نیلے آسمان کی طرف نگاہ کرنے سے انسان کی بینائی اور جو بصارت ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی شاید یہ راز ہوں گے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بی بی دو عالم ہی بہتر جانتے جنہوں نے یہ تسبیح بنا کے عطا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا طریقہ بھی حضرت بی بی دو عالم نے پوری انسانیت کو سکھایا۔ آج ہندو کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، مشرکوں کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، ملحدوں کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، لیکن اس کی بانی جو ہے وہ کسی اس سے پہلے بی بی دو عالم سے پہلے کسی بشر نے یہ تسبیح نہیں بنائی تھی۔ اس کی بانی جو ہے وہ بی بی دو عالم ہے اسلام کے اندر، اور قیامت تک یہ شرف جو ہے اس ذکر مبارک کا شرف بھی بی بی دو عالم کے نام عمل میں چلے گا، اور تسبیح بنانے کا جو شرف ہے، اور بعد میں وہ تسبیح تربت امام حسین سے بنائی گئی، تو وہ بھی سارا کا سارا کریڈٹ اور افتخار کس کے نام عمل میں جائے گا؟ بی بی دو عالم کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ اور کسی شخص نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ
کون سا عمل ہے کہ جو بالخصوص تاکیبات نماز میں شمار ہوں، کہ جو خصوصی طور پر اس کو کہا جائے کہ یہ تاکیبات نماز میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تاکیبات نماز میں سوائے تسبیح فاطمہ زہرا کے کوئی اور وظیفہ شریعت کے اندر معین نہیں ہے۔ اب آپ جو چاہیں عمل کرتے رہیں۔ اب مستحب ہے کہ انسان نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر پڑھتا رہے۔ وہ جو ذکر آپ 1.5 گھنٹہ تک ذکر پڑھتے رہیں گے وہ تاکیبات ہیں، یعنی نماز کے جو اس میں یہ شمار نہیں ہوگا، گویا یہ تاکیبات اس طرح سے ہے کہ گویا جیسے تسبیح زہرا متمم صلاۃ ہے، وہ جو 1.5 گھنٹہ آپ وہ پڑھیں وہ بھی متمم صلاۃ ہوگا، نہیں، متمم صلاۃ آپ کا نماز کی جو کمی کسری ہے وہ صرف اور صرف اس ذکر مبارک کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ باقی جو اذکار ہیں جتنا آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے ثواب ہوگا، جتنا نہیں پڑھیں گے آپ کے لیے کم ہوگا۔ امام اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے تو اس میں پھر اس کو قطع نہیں کرتے تھے، یعنی چونکہ ایک جیسے آپ نماز ہے تو ہم نماز کو اول سے شروع کرتے ہیں آخر تک اس کو تمام کرتے ہیں، تو فاطمہ زہرا کی جو تسبیح ہے ایک عمل ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ وسط میں آپ جو ہے وہ باتیں شروع کر دیں، پھر آگے جو ہے 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے پھر ٹیلی فون سن لیا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے پڑھ لیا۔ حضرت جو ہے تسبیح فاطمہ زہرا کو درمیان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے، اس کو متصل بھی کرتے تھے نماز کے ساتھ، اور درمیان میں قطع بھی نہیں کرتے تھے کہ تھوڑا رک جائیں پھر تھوڑی دیر کوئی اور کام کر کے پھر جو تسبیح حضرت زہرا کو ادامہ دے، ایسا نہیں، گویا اس کو ایک تو اس کو نماز کا تتمہ سمجھیں، نمبر 2 اس کو بالکل متصل پڑھیں، نمبر 3 جو ہے وہ یہ کہ درمیان میں قطع نہ کریں۔ مگر کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، مجبوری ہے، کوئی دروازے پہ گھنٹی آگے بجاتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پھر آپ چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں کہ مہمان دروازے پہ آیا ہوا ہے، وہ گھنٹی پہ دے رہا ہے، میں تو 34 مرتبہ جب پوری تسبیح نہیں پڑھوں گا تو میں اٹھوں گا نہیں اور جا کے دروازہ نہیں کھولوں گا، بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے باہر، پریشان ہے، بچہ اسکول سے آیا ہے، تو وہاں پر مجبوری ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ حالت اختیاری میں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیلی فون سامنے پڑا ہوا، موبائل سامنے پڑا ہوا ہے تو نماز پڑھتے ہی آدھی تسبیح پڑھی پھر ٹیلی فون کریں، پھر جو آدھی تسبیح پڑھیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو ایک ہی عمل کا حصہ سمجھ کے اس کو تمام کریں، پھر اس کے بعد جب وہ دنیا کے اور کام کریں، تو اس طرح سے آپ کا جو عمل ہوگا وہ کامل اور مکمل ہوگا۔ اب تسبیح کے بارے میں چند ایک جو عبادتیں اور چند ایک جو دعائیں ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام سے جو روایت ہے وہ یہ فرمایا کہ فلاح السائل میں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 روایت نقل کی، اور دوگر کتاب جامع الاخبار کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ یہ جو تسبیحات فاطمہ زہرا ایسی تاکیبات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے والی چیزیں ہوتی ہیں، عقب یعنی پیچھے والا، تو نماز کے بعد میں چونکہ یہ ذکر مبارک آتا ہے یا باقی جو اذکار آپ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو تاکیبات، ایک کے بعد دوسرا، عقب، ایک سبحان اللہ کے بعد دوسرا سبحان اللہ، ایک اللہ اکبر کے بعد دوسرا اللہ اکبر، اس لیے ان کو بولے جاتا ہے تاکیبات، یعنی عقب در عقب، پشت در پشت۔ تو فرمایا کہ یہ تاکیبات جن کا کہنے والا یا ان تاکیبات کو پڑھنے والا کبھی بھی نا امید اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوتا، وہ یہ تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبارک اور بابرکت ہیں کہ ان کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹتا، تو یہ بھی آپ کے استجابت دعا کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تسبیح کا تصور اور شیعہ تسبیح اور اہل تسنن کی تسبیح کا میں یہاں پر فرق بیان کر دوں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اہل سنت بھی تسبیح پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بیان کیا، پچھلے پروگرام میں بیان کیا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ میں نے بیان کیا کہ ہماری جو تسبیح ہے وہ تقریباً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یا تو پہلے سال میں پڑھنا شروع کی یا دوسرے سال میں آپ نے پڑھنا شروع کی۔ لیکن اہل سنت کی جو روایت ہے بخاری کے اندر اور اہل سنت کی دیگر کتابوں کے اندر، وہ روایت جو ہیں کہ فقراء مدینہ آئے، ہمارے یہاں بھی یہ روایت ہے اصول کافی کے اندر، لیکن اس میں اور مطلب ہے، ان کے یہاں جو مطلب ہے وہ میں ابھی آپ کو بیان کروں کہ وہ لوگ جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فقراء مدینہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ امیر لوگ تو ساری فضیلتیں انہوں نے لے لی،
پیسہ ہے وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ جہاد پر جاتے ہیں۔ اس روایت کے اندر الفاظ ہے کہ حج پر جاتے ہیں، مالدار ہیں حج پر جاتے ہیں، ہمارے پاس نہ مال ہے، نہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں، تو ہم بیچارے کیا کریں؟ ہم تو ساری فضیلتوں سے محروم ہو گئے، نہ صدقہ دے سکتے ہیں، نہ صلہ رحم کر سکتے ہیں، نہ حج پر جا سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں انہوں نے لے لی، ہمیں کیا؟ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے فقراء مدینہ کو یہ تسبیح یاد دی۔ اب یہ تسبیح زارہ یاد، اہل سنت بولتے ہیں کہ پہلے سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، آخر میں اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ جلد اول میں یہ روایت ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں جو تسبیح کا تصور ہے، حضرت نے فرمایا ہر نماز کے بعد تم لوگ یہ دعا یہ پڑھنا، اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعے سے تم لوگ جو پہلے والے کی عبادت تک بھی پہنچو گے، اور جو بعد والے لوگ بھی تمہاری عبادت تک نہیں پہنچ سکیں گے مگر جو تم جیسا عمل انجام دیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہے حج جو مسلمانوں نے کیا وہ تو 10 ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا ہے، بس اہل سنت کے ہاں جو تسبیح آئی ہے وہ 10 ہجری کے بعد آئی ہے، جبکہ اہل بیت کے مکتب میں جو تسبیح آئی ہے وہ بی دو عالم کی سنت۔ جب ہم نے کہا کہ تربت حضرت حمزہ سے بی دو عالم نے تسبیح بنائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے پاس جو تسبیح تھی وہ کم از کم اہل سنت کے مکتب کے مطابق تسبیح سے 7 یا 8 سال متقدم ہے۔ تو اسی بنا پر یہ ذکر مبارک اللہ رب العزت نے تتمہ نماز بنا کے ہر مسلم، تھوڑا فرق یہ ہے، اہل سنت کے یہاں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ نماز کی تسبیح ہے، اور ہمارے ہاں جو یہ تسبیح ہے وہ ہے نیند کے وقت جو تسبیح پڑھنا ہوتی ہے۔ وہ روایات بہت ساری روایات ہیں، ایک نہیں بلکہ متعدد روایات ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام تشریف لائے اور اپنی پیاری بیٹی کو بی دو عالم سونے کے لیے تیار تھیں، تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ یاد دیا کہ اے بیٹی سونے سے پہلے تم جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تو وہ جو تسبیح ہے وہ نیند کی جو تسبیح ہے، وقت خواب اور سونے کے وقت جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس کو تسبیح نماز کے نام سے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ تسبیح نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تسبیح نماز ہے وہ اول میں اللہ اکبر ہے، وسط میں الحمدللہ، آخر میں سبحان اللہ ہے۔ ان کے ہاں جو وسط میں تو الحمدللہ ان کے ہاں بھی ہے، لیکن ان کے اول میں سبحان اللہ، آخر میں اللہ اکبر ہے، وسط میں تو دونوں طائفے میں الحمدللہ وسط میں ہے۔ تو یہ ایک مطلب تھا۔ ایک جو روایت ہے وہ بہت ہی پیاری روایت ہے کہ سفر کے میں جب جانا ہو اور آپ کو خوف ہو، پریشانی ہو، تو حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سفر میں جا رہا ہو، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی سفر میں جا رہا ہو اور رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے اور اس کے بعد آیت الکرسی، یہ دوبارہ تکرار کروں، پہلے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنی ہے، بعد میں وہ پڑھنا ہے آیت الکرسی، فرمایا کہ اس کی جان مال اللہ کی پناہ میں ہوگی اور الحمدللہ وہ صحیح و سالم رہے گا۔ تو سفر کے اندر بھی بڑی تاکید ہے، خطرناک سفر ہوتے تھے، پرانے زمانے میں جانوروں کا خوف ہوتا تھا، چوروں ڈاکیوں کا خوف ہوتا تھا، آج بھی ہے، سفر کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر رات میں جب مسافر ہوں تو وہ ضرور جائے تسبیح فاطمہ زہرا پہلے پڑھے اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، انشاءاللہ تعالی اس سفر میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔